اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ گفتگو تو ہو گئی تھی اس کے اوپر، صرف عبارت کی تطبیق رہ گئی تھی، حجیت و اصول لفظیہ کہ آگے مظفر نے کہا شک کی دو قسم، یا شک ہوتا ہے معنی موزون لا میں، یا شک ہوتا ہے مراد متکلم۔ جب معنی موزون لا میں شک ہوتا ہے تو جس علامتوں کی طرف ہم جاتے ہیں اس بحث کو کیا کہتے ہیں؟ علامت الحقیقت والمجاز، جس میں 3 علامت کو ذکر کیا گیا، 2 کو قبول کیا، اضطراد کو قبول نہیں کیا، تبادر اور صحت حمل اور عدم صحت سلب کو قبول کیا۔ دوسری بحث آتی ہے جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ لفظ کا معنی حقیقی کیا ہے، معنی مجازی کیا ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہ شک ہو رہا ہے کہ متکلم نے یہاں پر حقیقی معنی استعمال کیا یا مجازی استعمال کیا۔ متکلم کے مراد میں شک ہو رہا ہے، اس نے کیا ارادہ کیا اس میں شک ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ لفظ کا معنی موزون لا کیا ہے۔ اس وقت جو بحث آتی ہے وہ اصول لفظیہ ہے، جس بحث کو بیان فرمایا اور کہا کہ اصل میں یہ ایک ہی اصل ہے اور وہ ہے اصالت الظہور۔ اور اب اس کی حجیت کی بحث ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ تو بتا دیا اصالت الظہور ایک اصل ہے، تو یہ آیا یہ ہمارے لیے حجت بھی ہے یا حجت نہیں ہے۔ یہ صرف تمام بحثوں میں جتنی بھی آگے، صرف یہاں پر آگے مظفر نے حجیت کی بحث کو یہاں پر کیا، باقی کہیں بھی نہیں کیا، سوائے یہاں پر کیا۔ یہ طریقہ ہے شہید صدر کا۔ شہید صدر کے اگر آپ اصول دیکھیں تو سب سے پہلے جو بحث کرتے ہیں وہ حجیت کی بحث کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے قطع کی بحث کرتے ہیں، قطع کی حجیت، اور پھر اس کے بعد کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر حجیت جو ملتی ہے وہ قطع پر ملتی ہے، تو اس طرح ان کا اصول اس طریقے سے چلتا ہے۔ حجت ہے، کیوں حجت ہے؟ کیونکہ عقلاء کی یہ سیرت رہی ہے، امام نے سیرت کی نفی نہیں کی بلکہ خود بھی اسی ہم مسلک کے عقلاء رہے ہیں۔ عقلاء کی جو روش تھی وہ امام کی بھی یہ روش تھی۔ امام بھی اگر کوئی کسی سے گفتگو کرتے وہ انہی ظہورات پر گفتگو ہوتی تھی، اور اس سیرت کو نقض نہیں کیا، ختم نہیں کیا، اس کے مقابلے میں کوئی اور سیرت نہیں لائے۔ جیسے بعض اوقات فرض کریں ایک سیرت عقلاء کی کہ وہ جو نکاح کرتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے نکاح کرتے ہیں۔ جیسے اگر آپ مسیحیوں میں جائیں تو مسیحیت میں اگر لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا دے اور لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنا دے تو ان کا یہ نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجوسیوں میں جائیں تو مجوسیوں میں فرض کریں لڑکا اور لڑکی آپس سے کبوتر اڑا دیں تو ان کا نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ان کی ایک سیرت رہی ہے ان کے اس زمانے کی۔ امام نے یہاں پر نا ایک علیحدہ سے سسٹم دیا کس کا؟ نکاح کا، کہ بھئی آپ سیگے ہوں، عربی میں انکاح تو ہو، قبل تو ہو، یہ سب ہو۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ اس طریقے سے ہم نکاح کریں گے تو نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر امام نے اس کے مقابلے میں ہمیں ایک اور طریقہ بتایا۔ لیکن آپس میں گفتگو کرنا، ظواہر کی طرف جانا، اس میں کوئی اور طریقہ نہیں بتایا امام نے، بلکہ اسی روش پر چلیں جس روش پر سبھی چلتے تھے۔ یعنی امام بھی اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے تھے، کوئی سوال کا جواب سنتے تھے، کوئی سوال کسی سے گفتگو کرتے تھے تو انہی روال پر کرتے تھے جس روال پر دیگر افراد گفتگو کرتے تھے۔ کوئی علیحدہ سے امام نے اپنا سیرت، اپنا ایک نیا سیٹ اپ اور نیا سسٹم نافذ نہیں کیا کہ ہمیشہ گفتگو ہوگی جو نص پر ہوگی، نص کے علاوہ ظہورات پر گفتگو نہیں ہوگی۔ مثلا نص پہ اس وقت گفتگو ہوتی ہے جب آپ اتنی قیودات لیں اپنی گفتگو میں کہ اس میں احتمال خلاف رفع ہو جائے۔ مثلا ایک بار میں آپ سے کہتا ہوں پانی لے آؤ، یہاں پر ہو سکتا ہے احتمال خلاف آپ دے دیں ذرا سا کہ آگا سب صرف امتحان لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بار میں کہتا ہوں پانی لے آؤ، پانی لے آؤ، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پانی پانی، اتنے قیودات، اتنی تاکیدات لے آؤں کہ یہاں پر میرا کلام مرحلہ نص تک پہنچ گیا، اب اس میں احتمال خلاف نہیں آ سکتا۔ جیسے آپ پڑھتے بھی ہیں نحو میں ایک بحث آتی ہے حقاً، صرفاً، تاکید جب آپ لاتے ہیں نفسہ کلہ جمیعاً، یہ سب تاکید کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ تاکید اس وجہ سے لائی جاتی ہے تاکہ احتمال خلاف کو برطرف کر سکے۔ تاکید کے لانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے تاکہ احتمال خلاف کو برطرف کر سکے۔ جیسے قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ حافظ صاحب مدد کریں گے جب وہ سورہ مبارک کی آیت ہے، پروردگار انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فاذا سویتہ نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یعنی سب کے سب۔ اب یہاں پر کوئی یہ نص ہے کلام ہے، ٹھیک ہے، نص سے کلام۔ اب یہاں یہ نہیں ہو سکتا جیسے میں کہتا ہوں کہ آج سارے بچے مدرسے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ شاید سارے سے مراد اگر 1000 بچے مدرسے میں ہیں
تو اگر 999 بھی آ گئے تب بھی بندہ یہ کہتے ہیں آج تو ساری ٹیم ہے، آج تو سارے بچے آ گئے، آج تو یعنی اگر ایک آدھ کم ہو گئے تو اس کو لحاظ نہیں کرتے، لیکن ایک بار آپ کہتے ہیں سارے بچے آ گئے، سارے یعنی سارے کے سارے، تو اس وقت پھر کلام مرحلہ نص تک پہنچ جاتا ہے، اس وقت پھر اس میں احتمال خلاف نہیں دیا جاتا۔ بات واضح ہو گئی؟ عبارت دیکھیں، وَهِيَ الْجَهَةُ الثَّانِيَةُ، تو یہ دوسری جہت ہے۔ پہلی جہت بیان ہے، پہلی جہت تھی صغروی جہت، دوسری جہت کو کہتے ہیں کبروی جہت۔ منطق کی زبان میں اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو پہلی جو جہت تھی وہ صغروی تھی، دوسری جو جہت ہے وہ کبروی ہے۔ پہلی جہت تھی اصول لفظیہ کی بیان کے بارے میں کہ اصول لفظیہ ہوتے کیا ہے، دوسری جہت تھی کہ آیا یہ جو ہوتے ہیں یہ حجت بھی ہے یا حجت نہیں ہے، یہ دوسری جہت ہے۔ وہی الجہت الثانیۃ من البحث عن اصول اللفظیت، یہ دوسری جہت ہے بحث کرنے سے، کس سے؟ اصول لفظیہ کی بحث سے، یہ دوسری جہت ہے۔ والبحث عنہا یاتی فی بابی، اس کی جو حقیقی بحث ہے وہ اس کے باب میں آئے گی۔ اس کا باب کون سا ہے؟ وہ باب و مباحث الحجت، مباحث حجت کے باب میں آئے گی، یعنی تیسرے اصول پر۔ پہلا مباحث الفاظ ہے، دوسرا مباحث عقلیہ، تیسرا مباحث حجت ہے، چوتھا جو وہ ہے وہ اصول عملیہ، اور پانچواں جو ہے وہ تعارض ہے۔ پانچواں جو ہے وہ چوتھے کے اندر ہی ہے۔ وَلَكِنْ يَنْبَغِي الْآنَ أَن نَتَعَجَّلَ فِي الْبَحْثِ عَنْهَا، لیکن یہاں پر صرف اس جگہ پر آگے مظفر کہنے سزاوار ہے کہ ہم جلدی کریں۔ يَنْبَغِي الْآنَ، سزاوار ہے ابھی کہ ہم جلدی کریں، فی البحث عنها، وہ بحث جو تیسرے اصول میں آنی ہے اس سے ہم جلدی کر لیں۔ کیوں آگا صاحب؟ علت آ رہے ہیں، نتعجل کی علت کیا ہے؟ لِكَثْرَةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، کیونکہ اس بحث کی بہت زیادہ حاجت پڑتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو شروع میں لے آئیں۔ مقتفینا، لیکن ہم یہ جو بحث کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ کھول کر بحث کریں گے، نہ، نتعجل کے نحنو کے لیے حال آ رہا ہے، اس حالت میں مقتفینا بالاشارت ہے، اس حالت میں کہ ہم اکتفا کریں گے اشارے کے ذریعے سے، بابائے سببیت، اشارے سے اکتفا کریں گے، پوری بحث آپ کے لیے نہیں کھولیں گے، لیکن کل میں نے آپ کے لیے تقریباً پوری بحث کھول دی تھی۔ فنقول، تو ہم یہ کہیں گے، ان المدرک والدلیل فی جمیع الاصول اللفظیت واحدون، کہ مدرک واو عطف تفسیر، دلیل واو عطف تفسیر میری طرف سے، حجت واو عطف تفسیر، ملاک معیار، ملاک اور معیار اور مدرک اور دلیل فی جمیع الاصول اللفظیہ میں کیا ہے؟ واحد، ایک چیز ہے۔ وہ کیا آگا صاحب؟ واحد، وہ واحد کو بیان کر رہا ہے۔ وَهُوَ التَّبَانِ الْعُقْلَاءِ فِي الْخِطَابَاتِ الْجَارِيَّةِ بَيْنَهُمْ، کس چیز پر تبانی ہے؟ عَلَى الْأَخْذِ بِظُهُورِ الْكَلَامِ، واو عطف تفسیر، یعنی کیا؟ وَعَدَمِ الْاِعْتِنَاءِ بِاِحْتِمَالِ إِرَادَةِ خِلَافِ الظَّاہِر، وہ ایک ہی واحد ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ التَّبَانِ الْعُقْلَاء، عقلا نے بنا رکھی ہے، عقلا کی عمارت بنی ہوئی ہے، بنا رکھی ہے یعنی انہوں نے عمارت اپنی قائم کی، عقلا نے اس کو مبنا بنایا ہے اپنا، کس چیز میں؟ فی الخطابات الجاریۃ بینہم، وہ خطابات جو ان کے درمیان جاری ہوتے ہیں، ان خطابات میں عقلا نے بنا رکھی، کس چیز پر رکھی ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے، علی الاخذ، اخذ مصدر ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ محذوف ہے، اس کا فاعل کیا؟ عقلا، یعنی علی الاخذ، یعنی عقلا نے اخذ کیا کس کو؟ بظہور الکلام کو، عقلا نے عمارت بنا رکھی، کس چیز پر رکھی؟ علی الاخذ بظہور الکلام، کہ عقلا ظہور کلام کو عکس کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب آگا صاحب؟ عقلا ظہور کلام کو عکس کرتے ہیں، وہ عطف تفسیر کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے، یعنی یہ وَعَدَمِ الْاِعْتِنَاءِ بِاِحْتِمَالِ الْإِرَادَةِ خِلَافِ الظَّاہِر، یعنی یہ کہ عدم الاعتناء، اعتناء بھی اسی طرح، یعنی عدم اعتناء العقلا، کہ عقلا اعتناء نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، کس چیز پر؟ باحتمال ارادت خلاف ظاہر، کہ اس ظاہر کے برخلاف جو احتمالات آتے ہیں اس کے ذہن میں، عقلا کے ذہن میں، وہ اس کو ترتیب اثر نہیں دیتے، اس پر توجہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اگر کوئی احتمال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شوخی کر رہا ہو، یہ شخص جدی نہ ہو، یہ شخص غلطی سے مجھے کہہ گیا، مثلا ایک شخص آتے کہتے ہیں آگا صاحب آپ کی جو ہے نا وہ کوئی بائک چوری کر رہا ہے، سائیکل چوری کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اب یہ مثالیں اچھی نہیں، چوری والی اچھی مثالیں دینی چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے، تو اب میں یہ سوچوں نہیں ہو سکتا ہے اس نے میری بائک غلطی سے میری بائک کہہ رہا، ہو سکتا ہے کسی اور کی بائک، نہ عقلا یہ نہیں کرتے بلکہ توجہ دیتے، ترتیب اثر دیتے۔ کما لا یعتنون باحتمال الغفلۃ او الخطأ او الحزل او ارادۃ الاحمال والاجمال، جیسا کہ لا یعتنون، واو کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟
اقلا کی طرف کہ اقلا اعتنا نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے کس چیز کا؟ احتمال الغفلت، کہ یہ غافل ہوگا یا خطا، یہ غلطی سے میرا کہہ رہے اصل میں کوئی اور ہوگا، او الحزل، یا یہ شخص جو ہے وہ شوخی کر رہا ہے، او ارادت الاحمال والاجمال، یا محمل گزاری کر رہا ہے یا اجمال گزاری کر رہا ہے۔ احمال اور اجمال میں ایک بنیادی فرق ہے کہ آپ کفایہ میں پڑھیں گے اس فرق کو، لیکن ایک اشارتاً یہ سمجھ لیں، ایک بار ہوتا ہے ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے کلام کو محمل رکھے، نہیں چاہتا آپ کو کلام بیان کرے۔ قرآن کی آیت حافظ صاحب بتائیں گے کہ اذ اوحی الی ربک ما اوحی، کہ آپ کے رب نے وحی کی وہ جو وحی کی۔ اب وہ وحی کی جو حقیقت وحی ہے وہ ایک محمل رکھی گئی، یعنی نہیں سمجھ سکتے، سامنے والا نہیں چاہتا آپ کو سمجھانا۔ ابھی کبھی انشاءاللہ مجھے یاد دلائیے گا تو اس حدیث پر گفتگو کریں گے کہ پروردگار، حدیث ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ مخاطب من خطب بے سے، یعنی قرآن کے جو مخاطبین ہیں وہ اہل بیت اطہار، اس سے کیا مراد؟ یعنی کچھ ایسی چیزیں قرآن میں جو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں، کچھ ایسی چیزیں جو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، تو دوسروں کے لیے محمل گزاری کی، یعنی جان بوجھ کے ایک چیز کو محمل رکھا ہے۔ اجمال میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے کلام مجمل ہوتا ہے، جیسے ایک شخص مشترک لفظی کو اگر آپ کو یاد ہو تو منطق کے بالکل اس بحث کے آخری میں 2 لائن میں آگا مظفر نے یہ بیان کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی تعریف کریں، جب بھی کوئی ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں، کوئی تقریر کریں، اس طرح کی کوئی چیز کریں تو اس میں مشترک لفظی کو بیان نہ کریں، کیونکہ مشترک لفظی اگر آپ نے بیان کر دیا اور کوئی قرینہ معینہ نہیں آیا تو پھر کلام مجمل ہو جاتا ہے، آپ کا کلام سمجھ نہیں آتا کہ اس کی عین سے مراد کون سا عین ہے، سب پہ جائے گا۔ واضح ہو رہی بات؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اب یہ بعض اوقات میں آپ کو یہاں وہاں لے جاتا ہوں تاکہ اس سے ذہن جو ہے نا وہ مختلف اس میں جا کر وہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ کما لا یعتنون باحتمال الغفلة او الخطأ او الحزل او ارادة الاحمال والاجمال فاذا احتمل الكلام المجاز او التخصيص او التقييد او التقدير لا يوقفهم ذلك عن الاخذ بظاهره۔ اگر کلام احتمال دے کلام، میں کلام کر رہا ہوں، یہ کلام احتمال دے، کس کا احتمال دے؟ المجازہ، مجاز کا احتمال دے، یا تخصیص کا احتمال دے، یا تقید کا احتمال دے، یا تقدیر کا احتمال دے، تو یہ سارے احتمال روک نہیں دیتے ہم اس عقلا کو کس چیز سے؟ عن الاخذ بظاہرہ، کہ وہ ہم کی ضمیر عقلا کی طرف جا رہی، ذالکہ کی اشارہ ان سب چیزوں کی طرف جا رہی۔ لا یوقفہم ذالکہ، کہ یہ سب چیزیں وقف سٹاپ نہیں کر دیتی، روک نہیں دیتی ہم ان عقلا کو کس چیز سے؟ عن الاخذ بظاہری، کہ وہ پھر بھی ظاہر معنی کو عکس کرتے ہیں۔ ان احتمالات دیکھیں، احتمال تو آئیں گے، اگر احتمال نہ ہو تو کلام نص ہو جائے گا۔ احتمال تو آ رہے ہیں لیکن ان احتمال پر توجہ نہیں کی جا رہی، ان احتمال کو خاطر خواہ نہیں لایا جا رہا، ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ واضح ہو رہی بات؟ واضح نہیں ہو رہی؟ کما یلغون ایضا احتمال الاشتراک والنقل ونحو ما، اسی طرح عقلا ملغا کر دیتے ہیں اشتراک کے احتمال کو، نقل کے احتمال کو، نحو ما قرینے کے احتمال، ان سب چیزوں کو عقلا ملغا کر دیتے ہیں۔ سے احتمال ہوتا ہے کہ آیا یہ کلمہ منقول تو نہیں ہو گیا، مشترک لفظی تو نہیں بن گیا، وہ کل والی بحث ساری۔ ولا بد ان الشارع قد امضى هذا البناء وجرى في خطاباته على طریقتهم هذه، شارع کے لیے ضروری ہے، اب عقلا بھی یہ خطابات کرتے ہیں، شارع بھی خطابات کرتا ہے۔ اب شارع جو خطاب کرتا ہے یا تو انہی عقلا کے روش اور طریقے پر چلتا ہے، یا اس نے الگ سے اپنا کوئی طریقہ ہمیں بتایا۔ اگر اپنا کوئی طریقہ نہیں بتایا اور انہی روش پر چل رہا ہے تو شارع ہم مسلک عقلا ہے، شارع بھی عقلا کی روش پر چل رہا ہے تو خود بخود اس کا امضا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض ہم مسلک بھی اگر کوئی کہتے ہیں نہ ہو، تب بھی منع نہیں کیا، رد نہیں کیا، روکا نہیں، اس عدم روکنے سے بھی، کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ روکتا اس کو، اس نہ روکنے سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ طریقہ عقلا کا صحیح ہے۔ ولا بد ان الشارع قد امضى هذا البناء، بدیت نہیں ہے شارع کے لیے، چارہ نہیں شارع کے لیے کہ وہ اس بنا کو اجرا کرے، اس بنا پر امضا کرے، یا اس بنا الف لام ذکری بنا یعنی بنا عقلا جو اوپر بیان ہوئی ہے بنا، اس بنا عقلا کو یا امضا کرے یا اپنا کوئی نیا طریقہ نافذ کرے۔ وجرى فی خطاباتہ، اور شارع اپنے خطابات میں جاری کرے علی طریقتہم ھذہ، اسی عقلا کے طریقے
کو اسی اقلا کے طریقہ کو خود جاری کرے. اور اگر شارع کہتے ہیں نہ میں اس اقلا کے طریقے کو نہیں مانتا تو ٹھیک ہے اپنا نیا طریقہ متعارف کروائے. وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہوتا, اگر شارع نے ایسا نہ کیا ہوتا, لَزَجَرَنَا وَنَحَانَ عَنْ هَذَا الْبِنَاءِ فِي خُصُوصِ خطاباتی, تو اپنے خطابات میں کہتا بھائی ہمارا طریقہ اور ہے, خبردار اس طریقے پر نہیں چلنا, اس ظواہرات کو نہ لینا, بلکہ ہمارا اور طریقہ ہے, تمہیں اس روش پہ چلنی پڑے گی. ویسے اگر فرض کریں شارع کے سامنے اگر کوئی نکاح اس طریقے سے پناتا, لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پنا دیتا, لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پنا دیتی, تو شارع روکتا بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم, اس طریقے سے ہمارے یہاں نکاح نہیں ہوتا, ہمارا نکاح اس طریقے سے ہوتا ہے. اسی طرح اپنے خطابات میں شارع روک دیتا, یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو دوسروں لوگ اس طریقے سے خطابات کو سمجھتے, میرا یہ طریقہ ہے, آؤ اس طریقے پر آؤ. لیکن ایسا نہیں کیا اس نے. واضح ہو رہی بات, واضح ہو رہی ہے آگا صاحب. وَإِلَّا لَزَجَرَنَا, کون ہمیں روکتا, زجر کا فاعل کون ہو جائے گا, شارع. وَنَحَانَ اور شارع ہمیں روکتا, زجر کرتا, زجر یعنی روکنا, نہا یعنی نہی کرنا, کس سے, عن ھذا البناء اس بنا سے, کس چیز میں, فی خصوص خطاباتی اپنے خطابات میں. او یا روک دیتا, او لَبَيَّنَ لَنَا طَرِيقَتَهُ لَوْ كَانَ لَهُ غَيْرَ طَرِيقَتِهِمْ طَرِيقَةٌ خَاصَّةٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا, یا بیان کرتا حد عقل ہمارے لیے اپنے طریقے کو, طریقتہ شارع اپنے طریقے کو بیان کرتا. کب, لو امتناعی ہے, لو کانا اگر بالفرض لہو اس شارع کے لیے, غیر طریقتہم غیر طریقت اقلا ہوتا, لو کانا طریقۃ خاصۃ اس میں کانا اس میں مؤخر کانا, لو کانا طریقۃ خاصۃ اگر شارع کے لیے ایک دوسرا طریقہ ہوتا کہ یجب اتباع ہوا کہ اس دوسرے طریقے کی اتباع واجب ہوتی, تو شارع ہمارے کو دوسرا طریقہ بتا دیتا اور کہتا تھا اس اقلا کے طریقے پر نہ رہو بلکہ ہمارا یہ طریقہ ہے. جیسے نکاح کرنے میں اپنا طریقہ بتا دیا, جیسے وہاں اس زمانے کے اقلا شراب کو جائز سمجھتے تھے, شراب کی خرید و فروخت جائز سمجھتے, شارع نے اپنا طریقہ بتا دیا, نہیں ہمارے یہاں شراب کی کوئی قیمت ہی نہیں, خرید و فروخت ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم اس کی قیمت کو نہیں مانتے. اسی طرح اس زمانے کے اقلا سود کو صحیح سمجھتے تھے, بلکہ اکثر ان کا کاروبار سود پہ چلتا تھا. شارع نے آ کر اپنی بنا بتا دی کہ نہیں ہمارے یہاں سود جو ہے نا وہ حرام ہے. ازلام کو بھی حرام کیا شارع نے, وہ لوگ جائز سمجھتے تھے. ازلام بتاؤں گا کبھی وقت ہو جائے گا. جی, ازلام اصل میں ایک جوا تھا عرب میں, کہ اس جوئے کے ذریعے سے, مثال کے طور پہ ایک اونٹ ہے, یہ ان کا طریقہ بتا رہا ہوں 2 منٹ میں صرف. ایک اونٹ ہے, ایک اونٹ کو وہ نہر کر دیتے تھے, اس کے 27 حصے کرتے تھے, 27 حصے کر کے سائڈ پہ رکھ دیتے تھے, اور اس کے بعد 10 افراد آ کر ایک شاپر میں سے تیر ہوتے تھے, تیر یعنی ہر لکڑیاں ہوتی تھی جو چھوٹے چھوٹے تیروں کی شکل کی ہوتی تھی, اس کے پر نہیں ہوتے تھے, لکڑیاں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی تھی, اور ہر لکڑی کی ایک خاص شکل و صورت ہوتی تھی. ہر شخص آتا تھا ایک ایک لکڑی کو اٹھاتا تھا. اب 3 لکڑیاں ایسی ہوتی تھی جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا تھا. جیسے ہمارے یہاں پرچیاں اٹھاتے ہیں نا بچے, تو کچھ پرچیاں خالی پرچی نکلتی ہے, کسی کے اندر 100 نمبر ہوتے ہیں, کسی کے اندر 50 نمبر ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہ تیر اٹھاتے تھے, ایک تیر 7 پوائنٹ کا ہوتا ہے تو اس کو 7 حصے مل جاتے, ایک 6 کا تو 6 حصے, ایک 5 کا تو 5 حصے, ایک 4 کا تو 4 حصے, ایک 3 کا تو 3 حصے, ایک 2 کا تو 2 حصے, ایک کا 1 حصہ. 3 تیر خالی ہوتے تھے. وہ جو 3 تیر خالی ہوتے تھے وہ 3 مل کر اس اونٹ کے پیسے بھرتے تھے. ہاں, یہ اس کو ازلام کہتے ہیں. تو شارع نے اس کو آ کر حرام قرار دیا. ولا يجوز تعدی عنها الى غیرها, اور شارع کہتا ہے جائز نہیں ہے تعدی کرو, تجاوز کرو. متعدی بھی اسی سے نکلے, متعدی کہتے ہیں جو لازم سے تجاوز کر کے مفعول بہ تک پہنچ جاتے ہیں, فاعل سے تجاوز کر کے. ولا يجوز تعدی جائز نہیں ہے, عنها اس طریقہ خاص شارع سے, الى غیر طریقہ خاص تک, یعنی شارع منع کر دیتا ہے ہمارے طریقے سے آپ تعدی نہیں کر سکتے. فَيُعْلَمُ فَافَائِ نتیجہ, پس اس شارع نے اپنا نہ ہی کوئی اپنا طریقہ بتایا, نہ ہی اقلا کے طریقے کو منع کیا, پس ان دونوں چیز سے جان لیا گیا, من ذالک کا اشارہ ان دونوں چیز کی طرف جا رہا ہے. فَيُعْلَمُ من ذالک کا جان لیا گیا, علی سبیل الجزم یقینی طور پہ جان لیا گیا. کیا جان لیا گیا؟ یعلم کا نائب فاعل آ رہا ہے, ان الظاہر حجت, ان کے حضور حجت ہے. کس کے نزدیک؟ عند الشارع, کما ہوا عند العقلاء بلا فرق, ان کوئی فرق نہیں ہے. واضح کی بات. الترادف والاشتراک, اس کے بعد بحث مترادفات اور مشترکات. مترادف وہ ہوتے ہیں کہ
ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں یا دو سے زائد معنی ہوتے ہیں، کہ ایک لفظ ہم ردیف ہوتا ہے، یعنی اس کا یہ بھی معنی ہے، اور یعنی ایک معنی ایک ہوتے ہیں، لفظ مختلف ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مترادف، لفظ ایک ہو معنی زیادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مشترک، ٹھیک ہے۔ لفظ ایک ہے جیسے عین، لفظ ایک ہے معنی متعدد ہے، عین باصرہ بھی ہے، عین چشمہ بھی ہے، عین جاسوس بھی، اس کو کہتے ہیں مشترک لفظی، کہ لفظ ایک ہے معنی مختلف ہے۔ لیکن جیسے معنی ہے جنگل کا شیر ہے، اس کو اسد بھی کہتے ہیں، اس کو غضنفر بھی کہتے ہیں، اس کو زیغم بھی کہتے ہیں، اس کو زرغام بھی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عباس بھی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مترادف، کہ یہ مترادفات ہیں، یعنی الفاظ مختلف ہے لیکن معنی سب کا ایک ہی ہے۔ یہاں پر ایک بحث بھی آتی ہے فروق اللغوی میں اس دن آغا سے بات کر رہا تھا کہ بعض افراد چونکہ مترادفات کے قائل ہیں، اس وجہ سے وہ فروق لغات کو بھی نہیں مانتے، یعنی وہ کہتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر مترادف میں آپ مثلا ایک اندر جائیں اور کوئی نہ کوئی زبردستی کا فرق تلاش کر کے لائیں، کہ جب شیر دہاڑے مار رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے، جب وہ سویا ہوتا ہے، نہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ نا شیر مختلف الفاظ رکھ دیے کہ اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی آ گیا مظفر کا بھی نظریہ ہے اور اکثر اصولین کا بھی نظریہ ہے، کہ آپ مظفر کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا دوسری جو ہماری بحث تھی من الواضح کے بعد جو بحث تھی وصف کیا ہوتا ہے اور من الواضح، اس میں بتایا تھا کہ الفاظ کس طریقے سے بڑھتے ہیں۔ مثلا ایک لغت تھی، ایک علاقہ تھا، اس میں شیر کو زرغام کہتے تھے، دوسرا علاقہ تھا حجاز تھا، اس میں شیر کو مثلا اسد کہتے تھے، ایک اور علاقہ تھا اس میں شیر کو زیغم کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب پھر یہ پوری لغات ایک ہو گئی، اس طرح آپ عربی میں دیکھتے ہیں بنو حجاز یہ کہتے ہیں، بنو تمیم یہ کہتے ہیں، بنو یہ کہتے ہیں، یہ سب اپنے اپنی لغات تھی ان کی علاقے کے وائس، لیکن جب ایک انٹرنیشنل زبان بنی اور یہ سارے عربی کلمات کو ایک کیا گیا تو دیکھا بھئی ایک معنی ہے اور اس کے مختلف اسم ہے، اس کے مختلف لفظ ہے، تو انہوں نے کہہ دیا مترادفات، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب مظفر کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک واضح ہو، ایک شخص ہو وہ دو کریں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے احتمالات کم ہیں۔ حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے فرض کریں اردو ہے، ایک اردو جیسے زبان لشکری زبان ہے، ایک اردو وہ تھی جو ہندوستان میں بولی، لکھنؤ میں بولی آپ کے علاقے میں، ٹھیک ہے، وہی اردو کچھ ہندوستان کے دوسرے علاقے میں دہلی ہے، کچھ اردو پاکستان کے علاقے میں بولی جا رہی ہے، کچھ اردو کشمیر کے علاقے میں آپ کے علاقے میں بولی جا رہی ہے، کچھ اردو وہاں پر۔ اب جب پوری اردو کو ایک کیا گیا، ایک زبان کے طور پر دیکھا گیا، بھائی یہ سب بولیاں تو بولی جا رہی ہیں مختلف علاقوں، آؤ ہم اس کو ایک انٹرنیشنل زبان کا رنگ دیتے ہیں، یا پنجابی میں بھی ایسے، ہر زبان میں ایسے ہوتے، تو دیکھا کہ بھائی یہ لفظ یہ لوگ تو اس چیز کو یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اس دن ہم وہ انٹرویو کر رہے تھے، ہمارے ہندوستانی دوست تھے، تو ہمارے یہاں ڈینگی بخار کہا جاتا ہے، تو ان کو ڈینگو، تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہتا ہے، صاحب وبا پھیلی ہوئی ڈینگو کی، تو بعد میں انہوں نے پروگرام کے بعد بتایا کہ آپ، مجھے یاد ہے کہ آپ لوگ یہاں ڈینگی ہوتے ہیں، ہمارے اب فرض کرنا اب جب لغات ایک بنتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے اس معنی ان لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ہو جائے گا مترادف یا مشترک لفظی ہو جائے گا، ایک لفظ تھا وہ اس معنی میں استعمال کرتے، اس ایک لفظ کو وہ اس معنی میں استعمال کرتے۔ واضح ہوگی بات؟ الترادف والاشتراک، ہاں یہ لوگ تو اصولین تو مانتے ہیں اور یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ اصل میں سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک لفظ کو دو معنی دے دیں یا دو لفظ کے لیے ایک معنی رکھ دیں، پاگل تو نہیں ہے وہ شخص۔ مثال طور پہ میرا بیٹا ہے، ایک بار میں اس کو کہتا ہوں علی، ٹھیک ہے، ایک بار میں اس کو کوئی اور نام دے رہا ہوں، تو کوئی وجہ ہوگی نا کہ جب میں اس کو دوسرا نام دے رہا ہوں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یعنی وہی کوئی وجہ ہوگی، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اچھا وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اینڈ ریزلٹس کو، اگر مظفر ان لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بنیاد کو کہ بھئی بنیاد اس طریقے سے تو اختلاف وجود میں آتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا، کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس کو ایک لفظ، الفاظ کی کمی تو نہیں تھی، تو اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ شیر کو اسد بھی کہہ رہا ہے، شیر کو زیغم بھی کہہ رہا ہے، شیر کو زرغام بھی کہہ رہا ہے، شیر کو وہ حیدر بھی کہہ رہے ہیں، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس کو کچھ شوق ہو رہا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ جب شیر کی یہ حالت دیکھتا تھا تو یوں کہتا تھا۔ اب فرق بیان کر رہے، شیر کی یہ حالت دیکھتا تھا تو یوں کہتا تھا، اس سے کیا ہو جاتا ہے وہ فروق۔ اچھا بعض اوقات استحسانات بھی ہے، بہرحال کبھی لغت کی بحث کریں گے انشاءاللہ۔ لغت میں
یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب ہے کچھ کتاب میں نام نہیں لیتا، انہوں نے آ کر سارے الفاظ کے ایک معنی کر دیے، یعنی عرب میں جتنے بھی استعمالات تھے سب کو پکڑا ایک معنی کر دیا کہ اصل اس کا معنی یہ تھا. تو بھائی اصل تم کہاں سے لائے؟ اس کا معنی یہ تھا. استثناءات ہے یعنی تمہیں اچھا لگا، یعنی مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ معنی بھی، یہ معنی بھی، یہ مثال طور پہ عین ہے، ٹھیک ہے، عین کا ایک معنی کیا ہے؟ باسرہ. ایک معنی ہے جاسوس، ایک معنی ہے چشمے. اس میں سے ایک میں کامن معنی نکالتا ہوں خود سے کہ جو ان تینوں میں فٹ بیٹھتا ہے، اور پھر میں کہتا ہوں عین کا اصل معنی وہ تھا. اب یہ کامن جو معنی میں نے نکالا یہ کس حیثیت میں نکالا؟ اگر مجھے صحیح لگ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں استثناءات لغوی یا رجمن بالغیب ہے، یعنی یہ میں ہواؤں میں تیر پھینک رہا ہوں، جیسے سورہ کاف کی جو آیت ہے کہ حافظ صاحب بتائیں وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ وَرَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ہاں اس سے پہلے والی آیت. یا تو آپ بھول جائیں گے یا میں حافظ ہو جاؤں. چلیں آئندہ آپ کو بھی ہم تنگ کریں گے. کلبہم ویقولون رجمن بالغیب، کہ رجمن بالغیب کا مطلب یہ سب چھوڑ رہے ہیں ہواؤں میں. ہاں یہ سب جو ہے نا ہواؤں میں تیر پھینک رہے ہیں، کسی کے پاس بھی کوئی معلومات نہیں قرآن کے. رجمن قرآن اس کے بعد کیا آیت کہہ رہا ہے؟ اس کے بعد کہہ رہا ہے ہم جو رسول نحن نقص، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ اس کے بعد والی حق، جس میں حق کا کلمہ ہے کہ ہم جو آپ کو خبر دے رہے ہیں نا، یہ جو قصہ دے رہے ہیں یہ حق کے ساتھ دے رہے ہیں. یہ جو واقعات بتا رہے ہیں بالکل ایسا ہی ایز اٹ از ایسا ہی ہوا ہے. یہ لوگ جو باتیں بتا رہے ہیں وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 4 تھے، 5واں کتا تھا، 5 تھے، 6واں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہاں سے لا رہے ہیں باتیں؟ رجمن بالغیب، یہ صرف ایسے ہی ہواؤں میں تیر چھوڑنا، ایسے ہی جو ہے نا کوئی بھی آپ اس کو وہ کر لیں. تو یہ جو کرتے ہیں نا لغوین، یہ بعض اوقات رجمن بالغیب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے استثناءات کو لغت مانتے جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے لغت میں بہرحال ابھی یہ ہم تفسیر میں جب جائیں گے جب دیکھیں گے، نہیں اس سے ضروری نہیں ہے، بہرحال جائیں گے انشاءاللہ کبھی، کیونکہ ان میں سے بھی کچھ افراد تھے جو صحیح بات کر رہے تھے. ہاں ان میں سے بھی جو کچھ افراد تھے یہودیوں میں سے، وہ صحیح بات کر رہے تھے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جیسے ہی مفردات راغب ہے، ان لوگوں نے تتبع کیا ہے، عرب میں جا کر تتبع کیا ہے، دیکھا ہے، یا موجم المقاصد لغت والے ہیں یا کتاب العین وغیرہ، انہوں نے تتبع کیا ہے، تفاحص کیا ہے، نہ کہ استحسانات ذہنی کے بیٹھے بیٹھے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ معنی ہونا چاہیے، یہ معنی صحیح بیٹھ رہا ہے جس میں سب پایا جاتا ہے. یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. کہاں گئی عبارت؟ لا ينبغي، دیکھیں یہاں یہ اس کو کہتے ہیں علمی گالی ہے. یہ لا ينبغي الاشکال، اصلا اشکال سزاوار ہی نہیں ہے، اصلا جو اشکال کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے بندہ. لا ينبغي الاشکال فی امکان ترادف والاشتراک، اصلا سزاوار نہیں کہ آپ ترادف کے امکان میں شک کریں. اصلا امکان میں تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ محال عقلی نہیں ہے، بل ترقی ہے. بل لا ينبغي الاشکال فی وقوعهما فی اللغۃ العربیۃ، بلکہ اصلاً اشکال سزاوار نہیں ہے امکان میں نہیں، وقوع میں، ان ترادف اور اشتراک کے وقوع ہونے میں. ایک امکانی بحث ہوتی ہے بحث ثبوتی، وقوعی بحث ہوتی ہے بحث اثباتی. ایک بحث ہوتی ہے مثلاً میں یہ بات کرتا ہوں کہ سونے کا پہاڑ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. اگر خارج میں ہے یا نہیں، یہ ایک اثباتی بحث ہے. ایک ہوتی ہے ثبوتی بحث، ثبوتی بحث میں دیکھا جاتا ہے کہ عقلاً محال نہیں ہے. خارجی اور اثباتی بحث میں دیکھا جاتا ہے کہ وقوع بھی ہوا ہو. سونے کا پہاڑ یا پلاسٹک کا پہاڑ یا چاندی کا پہاڑ یا کسی کا بھی پہاڑ عقلاً محال نہیں ہے، وقوع میں دیکھا جائے گا یا واقع ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو کہہ رہے ہیں کہ اشکال سزاوار نہیں ہے امکان میں بھی، مرحلہ امکان میں بھی، بلکہ مرحلہ وقوع میں بھی اشکال سزاوار نہیں ہے. فلا یوزگا فافائے نتیجہ، فلا یوزگا الی مقالت من انکرہما، پس گوش نہیں کریں گے، کان نہیں دیں گے، آپ توجہ نہیں دیں گے الی مقالت من، اس شخص کے قول پر انکرہما جو ان دونوں کا انکار کرتا ہے. وَهَذِهِ بَيْنَ أَيْدِينَا اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ وَوُقُوعُهُمَا فِيهَا وَاضِحٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ. اور یہ ہمارے بالکل ہاتھوں میں لغت عربیہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ دونوں چیزیں واقع ہوئی ہے فیہا، اس لغت عربیہ میں. یہ جو ہمارے ہاتھ میں بالکل واضح ہے، اس میں اصل اتنا واضح اور بدیہی ہے، اور بدیہی چیز کو استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی.
ولیکن ینبغی ان نتکلم فی نشأتہما، لیکن یہ سزاوار ہے ہم یہ گفتگو کریں کہ یہ نشأت کیسے پاتی ہے، یہ چیز پھوٹتی کیسے، امکان و ترادف وجود میں کیسے آتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ بات ہو رہی نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی؟ ترادف و اشتراک کے بارے میں بحث شروع کی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے وقوع ہونے کے بارے میں بحث۔ ہاں دونوں واقع ہوئے، مترادفات بھی واقع ہوئے ہیں، مشترکات لفظی بھی واقع۔ عین جو ہے مشترک لفظی، اسد کی جو میں نے مثال دی کہ شیر کو بھی ایک ہی شیر ہے، ایک ہی جنگل کا شیر ہے، اس کو زرگام بھی کہہ رہے ہیں، زیگم بھی کہہ رہے ہیں، شیر بھی کہہ رہے ہیں، اور حیدر بھی، سارے نام لے رہے ہیں، اس سب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو مترادف کہہ رہے ہیں مترادف۔ اور ہمارے بالکل لغت عربی ہمارے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں مترادفات ہیں، مشترک لفظی ہیں، اس میں کیا بحث کریں، لیکن یہ بحث کریں کہ پھوٹتی کیسے، یہ آتے کیسے وجود میں۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ مِنْ وَضْعِ وَاضِعٍ وَاحِدٍ بِأَن يَضَعَ شَخْصٌ وَاحِدٌ لَفْظَيْنِ لِمَعْنًى وَاحِدٍ أَوْ لَفْظًا لِمَعْنَيَيْنِ، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مِنْ وَضْعِ وَاضِعَيْنِ مُتَعَدِّدَيْنِ فَتَضَعُ قَبِيلَةٌ مَثْلًا لَفْظًا لِمَعْنًى وَقَبِيلَةٌ أُخْرَى لَفْظًا آخَرَ لِذَلِكَ الْمَعْنَى۔ پس انہو ہو کی ضمیر شان ہے، پس شان یہ کہ یجوز و ایمکن ہو، پس شان یہ کہ ممکن ہے، یعنی یوں بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے، جائز ہے، الجواز و الامکان ہو، یعنی جائز ہے یعنی ممکن ہے، ان یکونا، یکونا کا جو الف ہے کہاں پر لڑتا ہے؟ اشتراک و ترادف، کہ اشتراک و ترادف یہ بھی جائز ہے، من وضع واضح واحد، کہ ایک واضح واحد نے وضع کیا ہو، کس طریقے سے؟ بابا مفسر ہے بِأَن يَضَعَ شَخْصٌ وَاحِدٌ لَفْظَيْنِ لِمَعْنًى وَاحِدٍ، کہ ایک شخص واحد دو لفظ کو ایک معنی واحد کے لیے وضع کرتا ہے۔ جیسے میں اپنے بیٹے کو علی بھی نام رکھ دیتا ہوں اور حسین بھی نام رکھ دیتا ہوں اس کا، اور کوئی تیسرا نام بھی رکھ دیتا ہوں، چوتھا نام بھی رکھ دیتا ہوں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص واحد لفظین دو لفظ کو ایک معنی واحد کے لیے وضع کر دیتا ہے۔ معنی ایک ہے شیر، اس کے لیے زرگام بھی رکھ دیا، زیگم بھی رکھ دیا، اسد بھی رکھ دیا، تو یہاں سے کیا وجود میں آ جائے گا؟ مترادف۔ او لفظاً، یا ایک شخص سے واحد ایک لفظ کو وضع کرتا ہے لمعنیین، دو معنی کے لیے یا دو سے زائد معنی کے لیے، مثلا ایک لفظ عین اس کو وضع کر رہا ہے باصرہ کے لیے بھی، اس کو وضع کر رہا ہے چشمے کے لیے بھی، اس کو وضع کر رہا ہے جاسوس کے لیے بھی، تو یہاں سے اشتراک لفظی وجود میں آ جائے گا۔ واضح ہو رہی عبارت؟ واضح نہیں ہو رہی؟ جی نہیں واضح؟ وَيَجُوزُ، یہ عطف ہو جائے گا کس پر؟ پرانے والے یجوز پر، یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے، یعنی یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے، لیکن بعد میں کہیں گے دوسرا والا امکان زیادہ ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مِنْ وَضْعِ وَاضِعَيْنِ مُتَعَدِّدَيْنِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان یکون، یہ اشتراک و ترادف متعدد واضعین کے وضع سے ہوا ہو، وضع کرنے والا ایک شخص نہ ہو بلکہ متعدد ہو۔ متعددین بھی پڑھ رہے ہیں، ہاں، وضع واضعین متعددین، یوں بھی پڑھ لیں، واضعین متعددین، واضعین متعددین، بلکہ اس کو جمع پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ فَتَضَعُ قَبِيلَةٌ، مثلا ایک قبیلہ ہے، فرض کریں اردو کی مثال لے لیں، اردو میں ایک قبیلہ ہے جو لکھنؤ میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ وضع کرتا ہے لفظ کو، ایک لفظ کو وضع کرتا ہے لمعنن، ایک معنی کے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں ہندوستان میں جو اردو بولی جاتی ہے اس میں جمادار کہتے تھے سپاہی کو، ٹھیک ہے، جمادار سپاہی کو کہتے تھے اگر غلط نہ ہو میں تھے، اور ماسی کہتے تھے، شاید خالہ کو ان لوگ ماسی کہتے تھے۔ ہم جب ماسی کہتے ہیں اردو میں تو ہماری ماسی سے مراد ہوتی ہے جو گھر میں سروینٹ ہوتی ہے، میڈ ہوتی ہے، اور ہم جمادار کہتے ہیں ان افراد کو کہ جو روڈ پر مسجد کے طور پہ صفائی کرتے ہیں، صفائی ستھرا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک لفظ ہے، کون سا لفظ ہو گیا؟ اب یہ دیکھیں میں ایسے مثالیں بھی آپ کو ایسی دے رہا ہوں لیکن مجبور ہوں۔ فَتَضَعُ قَبِيلَةٌ، ایک قبیلہ جو ہے ہمارے برادران ہندوستان کا، وہ ایک لفظ ماسی کو استعمال کرتے لمعنن، ایک معنی میں، خالہ کے معنی میں۔ وہ قبیلۃ اخرى، اور ایک دوسرا قبیلہ بیٹھا ہوا ہے کراچی میں اور پاکستان میں، وہ اس لفظ کو استعمال کرتا ہے، اس معنی کو استعمال کرتا ہے لفظاً آخر لذالک المعنی، اس خالہ کے لیے ایک دوسرا لفظ لے آتا ہے، خالہ لے آتا ہے، پس معنی ایک ہی رہا، معنی ایک ہی رہا، خالہ، دو لفظ بن گئے اس کے۔ اچھا یہ خالہ جو میں لکھ رہا ہوں خے الف، یہ مراد نہیں، معنی خالہ مراد، معنی خالہ کے دو لفظ بن گئے، ایک ماسی بن گیا اور ایک خالہ بن گیا،
واضح ہو گئی بات؟ بنگلہ دیش میں پاکستان میں استری کا معنی استری کا استری کو بیوی کو کہتے ہیں. اچھا بیوی کو کہتے ہیں استری. ہاں وہ دوسرا قبیلہ کہتا ہے، وہ دوسرا قبیلہ کہتا ہے، وہ پہلے قبیلے کی بات کر. بس واضح ہو گئی بات؟ یہ بھی ماسی جو ہے نا، ماسی ہندوؤں میں ہے، موسی کہتے ہیں. موسی چلیں موسی کہتے ہیں. وہ شاید بنگلہ دیش میں کہتے ہیں موسی. اچھا 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 اچھا. ہمارے یہاں گجراتی میں بھی ماسی خالہ کو کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں. فتح اب بہرحال آ جائیں اپنے اپنے علاقوں سے واپس چھوڑیں. ہاں بہت ویسے پوچھوں واضح ہو گیا تو. فتح و قبیلۃ مثلا لفظا لمعنى و قبیلۃ اخرى لفظا آخر، ایک دوسرا لفظ کو استعمال کرتا ہے لذالک المعنی، لیکن معنی وہی رہتا ہے. او اچھا اس طرح کریں گے تو کیا چیز وجود میں آئے گی؟ نہیں، ترادف یا اشتراک وجود میں ہے. کیا وجود میں آئے گا؟ ترادف. ترادف وجود. ایک معنی ہے اور دو لفظ ہو گئے. ایک معنی ہے خالہ کا، ایک معنی ہے اس کے دو لفظ ہو گئے. جی لفظ ایک معنی دو، وہی ترادف ہو جائے گا. لفظ ایک معنی دو وہ مشترک لفظی ہو جائے گا. نہیں مشترک لفظی یعنی مشترک در لفظ ہے، لفظ میں شرکت کر رہا ہے، یعنی لفظ ایک ہے. مشترک لفظی لفظ میں شرکت کر رہا ہے، یعنی لفظ ایک ہے، معنی میں اختلاف ہے، اور اس کا جو برعکس ہے وہ مترادف ہے. ہاں معنی ایک ہو، لفظ متعدد ہو، مترادف بن جائے گا. مشترک میں لفظ ایک ہے، معنی متعدد. انسان اور بشر کیا ہو جائیں گے؟ مترادف ہو جائیں گے، یعنی معنی ایک ہے، لفظ مختلف. اس سے یاد ہے کہ مشترک لفظ یعنی لفظ میں اشتراک کر رہے ہیں، فقط معنی میں اشتراک نہیں کر رہے ہیں. واضح نہیں ہے؟ او تضع قبیلتون لفظا لمعنى، یا ایک قبیلہ لفظ کو وضع کرتا ہے ایک معنی کے لیے، وقبیلۃ اخرى ذلك اللفظ، دوسرا قبیلہ اسی لفظ کو وضع کرتا ہے لمعنى نہ کر ایک اور معنی کے لیے اسی لفظ کو. تو یہ کیا سے وجود میں آ جائے گا؟ اس سے مشترک لفظی وجود میں آ جائے گا. وعند الجمع بین هذه اللغات، اور جب ان لغات کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے، باعتبار ان کل لغت منها لغت عربیت صحیحۃ. کیوں جمع کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر ایک لغت ایک صحیح لغت عربیہ ہے. جب جمع کیا جاتا ہے یجب اتباع ہوا کہ ان تمام لغات کی جو الگ الگ لغات تھی ان کی اتباع واجب ہے. جب ان کو جمع کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یحصل ترادف والاشتراک، ترادف و اشتراک نکل آتا ہے. والظاہر، آگے مظفر کہتے ہیں ظاہر یہ ہے، ان الاحتمال الثانیہ اقرب الی واقع اللغت العربیہ، دوسرا احتمال زیادہ لغت عربی سے قریب ہے. کیوں؟ دو دلیل لائیں گے. ایک وہ دلیل جو پہلے دے دی تھی، ایک دلیل نقلی بھی لائیں گے کہ جو جلال الدین سیوطی نے ذکر کی اپنی کتاب میں، اس دلیل کو بھی لائیں گے. وظاہر ان الاحتمال الثانی اقرب الی واقع لغت العربیۃ کما صرح به، جیسا کہ صراحت کیے بھی اس احتمال ثانی کی کس نے؟ بعض المؤرخین للغت، بعض لغت کے مورخین کے اشارہ جلال الدین سیوطی پر. وعلی الاقل، حد اقل یہ تو کہہ سکتے ہیں، فهو الاغلب فی نشأۃ الترادف والاشتراک. فرض کر لیں ترادف و اشتراک دونوں طریقے سے ہوتے تھے، اس طریقے سے بھی ہوتے تھے، اس طریقے سے بھی ہوتے تھے. تو حد اقل اس جو دوسرا طریقہ ہے یہ زیادہ تھا، یہ زیادہ رائج تھا، یہ تو حد اقل ہے. ولذا نسمع علماء العربیۃ یقولون، اسی وجہ سے ہم سنتے ہیں کہ علماء عربیہ یہ کہتے تھے لغت الحجاز کذا، لغت الحمیر کذا، و لغت تمیم کذا، وہکذا. اس کی لغت یہ ہے، اس کی لغت یہ، اس کی لغت یہ. پس جب ان سب لغت کو ملا لیا گیا تو اشتراک وجود میں آ گیا اور مترادف وجود میں آ گیا. وہکذا فہذا دلیل علی تعدد الوضع بتعدد القبائل والاقوام والاخطار فی الجملہ. بس یہ جو دلیل ہے کس چیز پر ہے؟ علی تعدد. یہ جو دلیل کس چیز پر دلیل دے رہے ہیں؟ علی متعلق دلیل ہے. کس چیز پر دلیل ہے؟ علی تعدد الوضع، تعدد الوضع پر جو دلیل ہے کس کے ذریعے سے؟ بتعدد القبائل، چونکہ قبائل متعدد ہے، اقوام متعدد ہے. اقطار کہتے ہیں ناحیے منطقے کو، جمع قطرن کی جمع، یعنی اقطار یعنی منطقہ
مختلف علاقوں فی الجملہ یہ دلیل صحیح ہے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا ایک ہی قوم کے اندر بھی مترادف اور مشترک. یہ تو آغا مظفر نے جو بات کی اس کا نتیجہ نکلتا ہے ایک قوم کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ جب تمام کو ملا دیا گیا تو مترادف اور مشترک نہ، بعض اوقات ایک قوم کے اندر بھی مترادف اور مشترک واضح ہو جاتے، کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے فی الجملہ کی قید ہے، فی الجملہ یعنی بعض مواقع پر یہ دلیل صحیح ہے. یعنی حاضر دلیل، یہ جو دلیل ہے فی الجملہ، یہ فی الجملہ صحیح ہے، بالجملہ صحیح نہیں ہے. موجب جزیہ پہ صحیح ہے، موجب کلیہ پر صحیح نہیں ہے. کیونکہ اگر مظفر کی یہی دلیل ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لغت حجاز میں بھی ترادف نہیں پایا جانا چاہیے. ہاں جب لغت حجاز، لغت تمیم جب سب جمع ہوگی تو ترادف آ گیا، لیکن خود اس لغت میں ترادف اور اشتراک نہیں آنا چاہیے، جبکہ اس لغت میں بھی ترادف اور اشتراک پائے جاتے ہیں. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ تو اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وَلَا تُحِمُّنَا الْإِطَالَةُ فِي ذَلِكَ، اور ہمارے لیے مہم نہیں ہے کہ ہم طول دیں فی ذالک، اس ذالک کا اشارہ جا رہا ہے اس کو بیان کرنے میں کہ کس طرح ایک لغت کے اندر بھی مترادف اور مشترک وجود میں آتے ہیں. کہ اصل بات دلیل وہی ہے آغا مظفر کی، کہ جس طرح بچہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بچوں کو دیکھیں، ہر بچہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پانی کو کچھ اور لفظ دے رہا ہوتا ہے، ماں کو کچھ اور لفظ دے رہا ہوتا ہے، اسی طرح لغات بھی اسی طرح آگے پروان چڑھتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. دو دلیلیں